وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے، نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشش والا مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی جانب دوڑو. وسارعوا الی مغفرۃ، اور جلدی کرو اور بھاگو اور دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی دی ہوئی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں بھی، والضراء اور تنگ دستی میں بھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ تنگ دستی آئی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دو، نہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. دیکھیں، تنگ دستی میں خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، خود تکلیف میں ہے، خود تھوڑا ہے. بی بی فاطمہ زہرا کے گھرانے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، جو بھی تھوڑا بہت ہے سائل آیا تو اس کو دے دیا. ایسا کرنے والے کا بڑا درجہ ہے، بڑا بلند مقام ہے، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. غصہ تو آتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، انسان ہے نا، غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو پی جانا اور دوسروں کے قصور معاف کر دینا. اور یہ بڑے مشکل کام ہے سارے کے سارے، جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. انہی کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب ہی کیا اچھا ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا یحب الظالمین. تم سستی نہ کرو اور نہ غمگین ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخم اٹھا چکے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے تھی شکست کی عہد کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے.
کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑے نہیں سکے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا بإذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضعفوا وما استكانوا واللہ يحب الصابرین۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سو انہوں نے ہمت نہیں ہاری باوجہ ان تکلیفوں کے جو انہیں پہنچی اللہ کی راہ میں، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ہار مانی، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمین ثم آمین۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ثابت قدمیت عطا فرما دیجیے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد کر دیجیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اب جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، ان کا خاکہ ہمارے سامنے بنتا جا رہا ہے کہ ان میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ وہ محبت کرنے والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کیسے ہیں؟ وہ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتلاتے، کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی جانب چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔